آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے پاس اللہ کی دعوت کو لے کے جاتے تھے تو کفار آپ کو دیکھ کے بھاگتے تھے، اللہ کے ذکر سے بھاگتے تھے۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ ایسے بھاگتے ہیں آپ کو دیکھ کر جیسے وحشی گدھے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ تم میں سے ہر ایک روزانہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں کما لیا کرے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کی تو کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں کمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر ایک طاقت رکھتا ہے کہ سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اور اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ ایک جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال اللہ کے نزدیک زندہ کی سی ہے، اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال اللہ کے نزدیک مردہ کی سی ہے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ اتنی طاقتور چیز ہے اور اتنی ہی اللہ کو محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ رب العزت کو ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس کے اوپر سورج طلوع ہو۔ انسان اگر غور کرے تو یہ سورج پوری دنیا کے اوپر طلوع ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ کو یہ کلمات ہیں۔ یہ کلمات آخر ہیں کیا؟ یہ کلمات اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی بزرگی کے بارے میں انسان کو بتاتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات کیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے پاس اللہ کی دعوت کو لے کے جاتے تھے تو کفار آپ کو دیکھ کے بھاگتے تھے، اللہ کے ذکر سے بھاگتے تھے۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ ایسے بھاگتے ہیں آپ کو دیکھ کر جیسے وحشی گدھے۔ وحشی گدھا زیبرا کو کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو زیبرا کے بعد جیسی کوئی جائے تو وہ فوراً بھاگ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بھاگتے تھے، اور یہی بزرگ کہتے ہیں کہ جو ذکر نہیں کرتا اللہ کا وہ بھی ایسی اللہ سے دور بھاگنے والا ہے۔ تو تیسرا کلمہ اللہ کی بزرگی اور بڑائی اور محبت پیدا کرنے کے لیے ہے کہ کتنے پیارے کلمات ہیں۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، والحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑے ہیں۔ کتنے ہی خوبصورت کلمات ہیں کہ اللہ کا تعارف اور اللہ کی بزرگی بتاتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دل میں ہمارے لیے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ جس طرح ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کو ہم سے یہ مقصود ہے۔ ایک ہوتی ہے دماغ سے محبت کہ انسان سوچتا ہے کہ مجھے کسی سے فائدہ ہے، کسی سے یہ نفع ہے تو اس سے محبت کروں، لیکن ایک ہوتی ہے فطرتی محبت جو ماں باپ کو اولاد سے ہوتی ہے۔ جس طرح وہ اس کے اوپر پیسہ خرچ کر کے، وقت اس کو دے کے، اس کے اوپر جان خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں، یہی محبت اللہ اپنے بندے سے چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے ایسی ہی محبت کرے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے اپنا تعارف کرایا ہے، اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ سبحان اللہ، کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، والحمدللہ، خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، ولا الہ الا اللہ، آپ تجھ میں کوئی نہیں، واللہ اکبر، کہ جی لگانے کے قابل تو اللہ آپ ہی کی ذات ہے۔ کتنا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے۔ اگر ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے صبح شام 100 دفعہ جو ہے اس پاک تسبیح کو بیان کریں گے تو ہمارے دل میں اللہ کی معرفت پیدا ہوگی، اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میری شب معراج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے یہ کہا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا، اور ان کو یہ میرا پیغام دیجیے گا، جنت کی مٹی نہایت زرخیز اور پانی نہایت عمدہ ہے، لیکن وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور اس کے پھول پودے کیا ہیں؟ سبحان اللہ، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ جو شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے جس کے نیچے 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول گھر سے باہر نکلے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پودا لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں پودا لگا رہا ہوں، درخت لگا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بہترین پودا درخت نہ بتاؤں جو لگائے جائیں؟
حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور، ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس کا جتنا دل چاہے جنت میں پودے لگا لے۔ دیکھیں جنت جو ہے نا، وہ ہم میں سے ہر ایک کی جو جنت ہے وہ چٹیل میدان ہے۔ اس دنیا میں جو ہمیں اللہ پاک نے بھیجا ہے وہ اپنی جنت کو آراستہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ اس کے پھول پودے ہیں جو جتنا چاہے اپنی جنت کو آراستہ کر لے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ تم میں سے ہر ایک روزانہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں کما لیا کرے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کی تو کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں کمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر ایک طاقت رکھتا ہے کہ سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اور اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 دفعہ سبحان اللہ کہا گویا اس نے 100 عربی غلام آزاد کیے، جس نے 100 دفعہ الحمدللہ کہا اس نے جہاد کی سواری کے لیے 100 گھوڑے بما ساز و سامان سواری کے لیے دیے، جس نے 100 دفعہ اللہ اکبر کہا اس نے گویا 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے اور اس کی قربانی قبول ہوئی، اور جس نے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہا تو یہ آسمان و زمین کے درمیان جتنا خلا ہے سب کو نور سے بھر دیتا ہے۔ اتنے مبارک کلمات ہیں، تو ہم میں سے بھی ہر ایک کو چاہیے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر صبح شام اس کو 100 دفعہ پڑھا کریں، اور فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں، جس کی وجہ سے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے پڑھنے سے تاکہ ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہو، اور اللہ کی بزرگی اور اللہ کی بڑائی پیدا ہو، اور ہم بھی اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں جس طرح اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال اللہ کے نزدیک زندہ کی سی ہے، اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال اللہ کے نزدیک مردہ کی سی ہے۔ مطلب جس طرح زندہ شخص کو کوئی اگر ستائے تو اس کا بدلہ لیا جاتا ہے، اسی طرح مردہ کو کوئی ستائے تو وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک ذکر کرنے والے کو اگر تنگ کرے گا، ستائے گا، تو اس کا بدلہ اللہ پاک اس کی طرف سے لیں گے۔ تو اللہ کے نزدیک ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے، اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے۔ تو ہم بھی اس بات کی کوشش کریں اور اہتمام کریں کہ ہم کچھ نہ کچھ دن میں وقت نکال کر یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اور تیسرے کلمے کو پڑھنے کی پابندی کریں تاکہ ہماری جنت زیادہ سے زیادہ آراستہ ہو سکے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔